عزیز دوستو، وہ تمام عالم و تمام علماء جو نظر بد جادو جنات کا علاج کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نظر اگر کسی انسان پہ وار کرتی ہے یا جادو کا وار کسی انسان کے اوپر جادو کا وار اگر ہوتا ہے یا کسی انسان کے اوپر جنات کا وار ہوتا ہے، بے شک وہ عاشق جن ہو یا جادو کے ذریعے یا عمل کے ذریعے آپ پہ جن مسلط کیا گیا ہو، تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ آپ کے بالوں کا گرنا شروع ہوتا ہے۔ اب عام طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے، پولوشن کی وجہ سے، سٹریسفل لائف کی وجہ سے یا آپ کی بری ڈائٹ کی وجہ سے بھی آپ کا ہیئر فال ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہیئر فال میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے، میڈیکیشن کے ذریعے، ڈرموٹالوجسٹ کے ذریعے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن جو نظر بد جادو جنات کے اثرات کی وجہ سے آپ کے بال گر رہے ہیں، وہ میڈیکیشن کے ذریعے یا ہیئر آئل کے ذریعے یا کسی بھی ٹریٹمنٹ کے باوجود بھی گرنا ختم نہیں ہوتے۔ یا عام زبان میں اگر ہم بات کریں کہ میڈیکلی تو آپ بالکل پرفیکٹ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا ہیئر فال نہ رکے، بے شک لڑکی ہو لڑکا ہو، اچھا آئل، اچھا شیمپو، سب کچھ ہو رہا ہو، میڈیکیشن چل رہی ہو، اس کے باوجود بھی ہیئر فال نہ رکے، تو عزیز دوستو، یہ جادو جنات یا نظر بد کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور یاد رکھیں 90% لوگوں میں نظر بد کی وجہ سے ہی ہیئر فال ہونا شروع ہوتا ہے۔ اب 90% سے مراد وہ مریض ہیں جن میں جادو جنات اور نظر بد کے مریض ہوتے ہیں، تو 90% مریضوں میں نظر بد پائی جاتی ہے۔ وہ نظر بد حسد کی ہو سکتی ہے، حسرت کی ہو سکتی ہے، تعجب کی ہو سکتی ہے، اپنے ماں باپ کی ہو سکتی ہے، کسی اندھے انسان کی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کسی انسان کے سامنے آپ کسی کی تعریف کرنا شروع کر دیں، یار وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، تو سوچنے والا یا سمجھنے والا بھی کیا کہے گا؟ ہائے یار کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، یار کاش میرے پاس بھی یہ ہو، یار کاش یہ ہو، یار کاش کاش کاش۔ تو عزیز دوستو، سوچ میں شیطانی سوچ، شیطانی وسوسے، شیطانی حسد آ جاتا ہے، اور وہی سوچ، وہی نظر بد بن جاتی ہے۔ اور یہ نظر بد کسی انسان کو پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے سکتی ہے، کسی پہلوان کو کشتی میں ہرا سکتی ہے، کسی تیراک کو پانی میں ڈبو سکتی ہے، کسی حسین انسان کو بدصورت کر سکتی ہے، کسی کامیاب انسان کو ناکام کر سکتی ہے، کسی صحت مند انسان کو موت کے منہ تک پہنچا سکتی ہے، کسی صحت مند اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے۔ اب آپ کے بعد بہت زیادہ آپ کے بال گر رہے ہیں، تو اس کا علاج کیسے کیا جائے، اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے؟ تو آپ نے ایک نئی کنگھی، ایک نیا برش خریدنا ہے، اور یاد رکھیں یہ برش، یہ کنگھی صرف آپ ہی استعمال کریں گے، یعنی کہ آپ کے علاوہ آپ کے گھر میں کوئی بھی یہ کنگھی یا برش استعمال نہیں کرے گا۔ اگر اوروں کو بھی یہ مسئلہ ہے تو ان کے لیے علیحدہ ایک نیو برش لے لیں۔ اس برش کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، یعنی کہ وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، اور 150 مرتبہ یا خالی کو یا خالی کو یا خالی کو یا خالی کو 150 دفعہ۔ اب انگلش میں 150 دفعہ کتنا ہوتا ہے؟ تو 150 ٹائمز، اور 150 ٹائمز یعنی کہ 150 دفعہ ہی، یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو بھی 150 مرتبہ۔ اینڈ میں پھر سے آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اس کنگھی کے اوپر پھونک مار دیں، اور اس کنگھی کا آپ نے استعمال کرنا ہے ہفتے میں کم از کم 2 سے 3 مرتبہ آپ نے اس کنگھی کا استعمال کرنا ہے۔ اور اگر استعمال کرتے ہوئے آپ کے کنگھی سے بال کوئی ٹوٹ رہے ہیں یا کنگھی میں کوئی بال پھنس رہے ہیں، تو ان بالوں کو آپ نے گرانا نہیں ہے، یا تو ان بالوں کو آپ اپنے کسی پلانٹ میں، کسی کیاری میں، کسی پودے میں دفنا دیں۔ دفنا نہیں سکتے تو ایک مگے کے اندر پانی لیں، ان بالوں کو اس پانی میں شامل کریں، اس کو واش کر لیں، اور اس پانی کو کسی ایسی جگہ پہ بہا دیں جہاں سے دھوپ کی وجہ سے وہ خود ہی سوکھ جائے، کسی انسان کا پاؤں اس پانی پہ نہ آئے، اور ان بالوں کو بے شک آپ ڈسٹ بن میں بھی بعد میں پھینک سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ڈیلی یہ عمل، 1 ماہ تک ڈیلی یہ عمل آپ نے کرنا ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف 10 مرتبہ 10 ٹائم سورہ 3 کی تلاوت آپ نے 10 مرتبہ کرنی ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک ماریں، وہ پھونک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعاب آئے۔ لعاب کا آنا بالکل ضروری نہیں، بس اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے منہ سے تھو 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 کی آواز نکالیں، اور وہ دونوں ہاتھ اپنے سر پہ پھیرنا شروع کر دیں۔ 1 سے 2 منٹ تک اپنے سر کی مساج کریں۔ عزیز دوستو، آپ نے یہ عمل 1 ماہ تک کرنا ہے، اور کنگھی والا عمل ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا بالوں کا گرنا مکمل طور پر ختم ہو جائے گا،
آپ کے بال مضبوط ہونا بھی شروع ہوں گے اور ہر طرح کی نظر بد جادو جنات ان بالوں سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں جب آپ صحت مند ہو جائیں تب بھی آپ اللہ کا ذکر 24 گھنٹے ضرور کریں، ورنہ آپ دن میں ایک مرتبہ، روز دن میں ایک مرتبہ 10 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ اب درود شریف لمبا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھ لیا کریں۔ چھوٹا سا درود ہے، 2 منٹ نہیں لگیں گے، 10 دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ ضرور کوشش کریں کہ ہر روز جو مرضی ہو جائے ہم ہر روز 10 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانیاں اور مشکلات کو دور فرمائے اور ہمیں حق اور سچ کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، جو شادی کی بندش رکاوٹ میں ہیں اللہ پاک ان کو شادی کی بندش اور رکاوٹ سے دور فرمائے، بہترین خوبصورت ازواجی زندگی عطا فرمائے، جو شادی کے بعد لڑائی جھگڑوں میں ٹینشن میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی ٹینشن لڑائی جھگڑوں کو دور فرمائے، ان میں آپس میں پیار و محبت پیدا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔